یہودی کی نسل شروع ہوئی کہاں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کا ایک لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہودی نکلے ہیں، یہ جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی کا مطلب اولاد، بنی کا مطلب اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل کا، تو بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے۔ اب یہاں اسرائیل کون ہے؟ یہاں یعقوب علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے جو اولاد نکلی تو یہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر تقریباً بتایا جاتا ہے کم و بیش 4000 انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، کم و بیش 4000 انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے جو شروع ہوئے تو یہودا، یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب یہودا کہا جاتا ہے ان کو بھی، اسی سے یہودی شروع ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس کے اندر، کیا تمام کے تمام یہودی غلط راستے پر ہیں؟ نہیں، اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو آسمانی کتابوں کی انہوں نے قدر کی، ان کے انبیاء پہ ایمان لے آئے اور ان لوگوں نے انبیاء کی اطاعت و فرمانبرداری کی اور صحیح راستے پہ بھی چلے ہیں۔ کیا ہے اس کی دلیل؟ آئیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 50 سے 50 تک کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ ان سے پہلے ہم نے ان کو جو کتاب عطا کی یہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائے۔ ان کے بنی اسرائیل جو یہودی ہیں، ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی اس کے اوپر انہوں نے ایمان لائے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب یہ کتابیں ان کو پڑھ کر جب سناتے ہیں ان کے احکام کے تعلق سے تو وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آتے تھے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم اس بات کے اوپر ہم مطیع و فرما بردار رہتے ہیں۔ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، اور ان لوگوں کو دگنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کیا جس چیز پہ صبر کیا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ اچھے لوگ تھے جو انبیاء پہ ایمان لاتے تھے اور اللہ کے اور ان انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر، راستے کے اوپر چلتے تھے۔ اکثریت بنی اسرائیل کے اندر جو تھی، یہودیوں کی اکثریت، یہ اکثریت انبیاء کی نافرمانی کرتی تھی اور انبیاء کو یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ اب آئیے ان کے جو غلط کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کیا ہے، اس کے اندر پہلا کام اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انبیاء کا قتل کرنا اور ان کا جھٹلانا، مطلب انکار کر دینا۔ انبیاء کو انکار کر کے انہیں قتل کر دیتے تھے۔ کیا کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 1 میں اللہ نے بتایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یہ لوگ جو کہتے ہیں، یہودی جو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات چیت کو سن لیا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیرہم، یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ سب ہمارے پاس ریکارڈڈ ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، اپنے منہ کی بات جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، ان لوگوں کے یہ کرتوت سنکتب، یہ سارا سب کچھ ہمارے پاس لکھا جاتا ہے۔ پھر وہ چیز جو یہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ بغیر حق کے انبیاء کو جو قتل کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ کل آئیں گے ہمارے قیامت کے دن جب ہمارے پاس سب کا بدلہ ہم ان لوگوں کو دیں گے۔ تو یہاں آیت کے اندر اللہ نے بتایا قتلہم الانبیاء، انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق کے، یہ ان کا ایک گھنونا عمل تھا۔ آئیے دوسرا، یہ اپنے آبا و اجداد کے جو شرکی عقیدے تھے وہ شرکی عقیدے کے اوپر یہ لوگ گامزن رہتے تھے، اسی عقیدے کے اوپر رہ کر انبیاء کو جھٹلاتے تھے۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ اعراف آیت نمبر 70 کے اندر بتایا گیا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اب نبی سے، انبیاء سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ، کیا تمہاں تو اس لیے آیا ہمارے پاس کہ ہم تو اس کی عبادت کریں جسے تو ایک اللہ کہہ رہا ہے، ہم اس کی عبادت کریں، یہی سکھانے کے لیے تو ہمارے پاس آیا ہے؟ وَذَرُوا، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں؟
ہمارے آبا و اجداد جن چیزوں کو کرتے ہوئے آئے کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی دلیل آ جس سے تو اگر سچوں میں سے ہے. تو یہ کہہ کر کیا کرتے ہیں وہ شرک عقائد اور شرک ایمان کے اوپر رہ کر یہ لوگ انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء کا انکار کرتے تھے. یہ دوسرا عمل ہوا. تیسرا عمل ان کا کیا ہے کہ آیات الہیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن آیتوں کو جن نشانیوں کو دیتا تھا اس کا انکار کر دیتے تھے. یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. کیا ہے اس کی دلیل؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 کے اندر ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کے آیات کا یہ لوگ انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور انبیاء کو بغیر حق یہ لوگ قتل کر دیتے تھے. یہ ان کی گھنونی حرکت تھی. یہ تیسری. آئیے چوتھی حرکت ان لوگوں کی کیا ہے؟ ناشکری تھی ان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کی ظلم سے جب لے کر باہر آئے فرعون کے ظلم سے بچائے ان لوگوں کو تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جنتی کھانا اتارتا تھا منہ و سلویٰ کی شکل میں. منہ و سلویٰ کی شکل میں جنتی کھانا کھا کر یہ جنتی نعمت کو کھا کر یہ لوگ اتنے ناشکرے ہو گئے اتنے ناشکرے. کہا کہ یہ روزانہ یہ منہ سلویٰ کھا کے ہمارا جی اکتا گیا ہے. ہمیں کچھ اور چیزیں چاہیے اور چیزیں ہمیں چاہیے. یہ کھانا بھی ہم نہیں چاہیے ہمیں. ایک جنتی کھانے کو ٹھکرانے والی قوم یہ یہودی بنی اسرائیل جنتی کھانے کو اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے؟ کہا کہ زمین سے جو اگتے ہیں وہ چاہیے. من بصلیہا و قصائیہا و عدسیہا دال پیاز لہسن یہ چیزیں ان کو چاہیے. بنا کھانا جنت سے اترتا تھا ان کے منہ و سلویٰ کی شکل میں. ان لوگوں کا انکار کر دیا تو ناشکری کیے یہ لوگ. اللہ نے اس کا ذکر کیا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ کہ جو ہم تمہیں دیتے ہیں تم اس کو کھاؤ اور شکر ادا کرو. ولا تطغوا سرکشی مت کرو ناشکری مت کرو. لیکن یہ لوگ ناشکری کیے اور سرکشی کیے. اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کر دیا اور ناشکری پہ یہ لوگ اتر گئے.